جیسے ہی ہم نے دروازہ کھولا انہوں نے ایمان کو گھسیٹا اور لے کے گئے. سائفر کے بارے میں بات ہوئی، یہ درست نہیں ہے، میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. ہاں، میٹنگ ہوئی، ملاقات ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، پاور شو کے ساتھ میں ہوں آسمہ چودھری. آج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ایک نئی کنٹروورسی نے جنم لیا. صدر مملکت پاکستان عارف الوی نے ایک ٹویٹ کیا جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے آرمی آفیشل ایکٹ اور سیکرٹ ایکٹ پہ جو بلز ان کے پاس آئے انہوں نے دستخط نہیں کیے، اور انہوں نے اپنے آفس کے عملے کو کہہ دیا کہ ان بلز کو واپس بھجوا دیجئے. ان کے اس ٹویٹ کے بعد معاملہ خاصا پیچیدہ ہو گیا اور کہا جا رہا ہے کہ مسئلہ خاصا سنگین ہو گیا. اپنے ٹویٹ میں صدر صاحب کا کیا کہنا تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ میں اللہ گواہ ہے کہ میں نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط نہیں کیے. میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل سے اتفاق نہیں کرتا. اپنے عملے کو کہا ہے کہ بل کو بغیر دستخط کے واپس بھیجیں. عملے سے کافی بار تصدیق کی کہ بلز بغیر دستخط کے واپس بھیج دیے گئے ہیں، جبکہ آج مجھے معلوم ہوا کہ میرے عملے نے میری مرضی اور حکم کو مجروح کیا. کیا میں ان سب سے معافی مانگتا ہوں جو ان بلز سے متاثر ہوں گے. میں نے ان بلز پر دستخط نہیں کیے. یہ تو کہنا تھا صدر مملکت کا. اور کیا انہوں نے جو یہ بات کی ہے اس کے بعد یہ معاملہ یہیں ختم ہو گیا، یا ایک ملک کے اندر اس وقت آئینی کانسٹیٹیوشنل بحران پیدا ہو گیا؟ صدر صاحب کی اس ٹویٹ کے بعد بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیا واقعی صدر صاحب خیریت سے ہیں. جو میرے نزدیک جو چیزیں سامنے آئی ہیں کہ صدر صاحب کو کوئی ویڈیو بیان سامنے نہیں آتا، کوئی پریس ریلیز سامنے نہیں آتی. کیا واقعی ان کو محبوس تو نہیں کر دیا گیا ایوان صدر کے اندر، یا کچھ دیر بعد یا کچھ گھنٹوں بعد ان کا کوئی جبرن استعفیٰ بھی تو سامنے نہیں آیا؟ کیونکہ یہ مطالبہ اب سیاسی جماعتوں کی جانب سے سامنے آ گیا ہے کہ صدر صاحب استعفیٰ دیں. بہت سارے اہم معاملات ہیں، اور کیا اس مسئلے کو لے کر کے عدالتیں بولیں گی؟ عدالتیں خاموش تو نہیں رہیں گی؟ اور اس کے بعد کیا آفیشل سیکرٹ ایکٹ یا آرمی ایکٹ باقاعدہ قانون بن گئے ہیں؟ کیونکہ یہ بھی اب سوال مبہم ہے، کیونکہ آئین کا آرٹیکل 75(1) یہ کہتا ہے کہ 10 دن تک صدر اس کو پاس رکھ سکتے ہیں اور پھر دوبارہ اس کو اسمبلی کے پاس واپس بھیجیں گے، اور اسمبلی کے جوائنٹ سیشن میں اس بل کو پھر دوبارہ صدر صاحب کے پاس بھیجا جائے گا. اور اس کے بعد بھی 10 دن تک اگر صدر صاحب دستخط نہیں کرتے تو پھر یہ پارلیمنٹ کا ایکٹ بن جائے گا. تو ابھی سچویشن خاصی مبہم ہے. دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس کا کیا سیاسی منظرنامہ بنے گا. اسی پہ ہم مزید بات کریں گے. اپنے معزز مہمانوں کو ویلکم کریں گے. لاہور سے میں جوائن کریں گے ڈاکٹر خالد صاحب، سابق وفاقی وزیر قانون ہیں. ایڈوکیٹ احمد اویس صاحب سینئر قانون دان ہیں، آپ ہمیں جوائن کریں گے. سید امجد شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل. دیگر مہمان بھی ہمیں جوائن کریں گے. ڈاکٹر صاحب، آپ یہ کیا کہتے ہیں جو صدر صاحب کا آج ایک ٹویٹ آتا ہے؟ کل ہم نے یہ خبر سنی کہ آرمی آفیشل ایکٹ جو ہے یہ ایک قانون بن گیا ہے. تو اس کے بعد آج اگر یہ جو ٹویٹ سامنے آتی ہے صدر صاحب کی، تو کیا مجھے تو لگ رہا ہے اس وقت ملک میں کوئی ایک آئینی عہدہ تھا صدر صاحب کا، شاید وہ بچا تھا، وہ بھی بحران کا شکار ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک حالت بے یقینی سی لگتی ہے یہ خبر سن کے اور پڑھ کے. اٹ ہیز نیور ہیپنڈ بیفور. اور بندہ سوچ نہیں سکتا کہ صدر صاحب کے حکم ہو اور اس کو کوئی آدمی ایسے نظر انداز کر دے یا غلط رنگ پیش کرے. تو اس میں اگر صدر صاحب اس بات پہ سیریس تھے تو کیوں نہیں فوری طور پر انہوں نے he should have written to the Supreme Court. He could have written to the Chief Justice. He could have written to the IG of IG Police to take stock of the matter. قانون کو آپ اس طرح مسترد نہیں کر سکتے just by saying کہ جی میرا سائن تو ہے ہی نہیں جی، اس کو نہ مانے. اس کا تجزیہ ہے وہ تو یہی ہوگا کہ اگر کوئی قانون آپ نے مسترد کرنا ہو یا نہ ماننا ہو تو اس میں آپ جو متعلقہ آفیشلز ہیں ان کو آن بورڈ لے کے آتے ہیں. اس میں تو اگر صدر صاحب خود ہی ایس ایچ او کو اطلاع دے دیتے، خود ہی کہتے کہ میں فلاں فلاں کو ریموو کر دیا، اینی ایکشن ٹیکن ووڈ ہیو گیون دا میسج کہ صدر صاحب جو کر رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں. اب تو میں سمجھتا ہوں یہ لفظ بے یقینی بھی کوئی نہیں ہو سکتا کہ یہ کہنا کہ میری بات ہی کوئی نہیں سنتا، کوئی نہیں بہتر. He could have said I resign and I'm going home.
लेकिन कोई रिएक्शन आता कोई रिएक्शन आप कह रहे हैं कि वो रिजाइन देते और घर चले जाते, लेकिन जो इतनी आप भी जो बात करें गैर यकीनी की जो सूरत हाल पैदा हो गई है, अहमद अवैस साहब आपने भी ये सारी सूरत हाल देखी, सदर साहब का एक ट्वीट आना, कोई एलामिया नहीं आना, कोई प्रेस रिलीज उनकी जारी नहीं होती, कोई उनका वीडियो मैसेज आ जाता, क्या आपको लग रहा है सदर साहब को कोई ऐवान सदर में महबूस तो नहीं कर दिया गया क्योंकि उनका अमला उनकी बात नहीं सुन पा रहा और उनको एक ट्वीट का सोशल मीडिया के जरिए अपने राय का इजहार किया है, वहां से बहुत सारे सवालात पैदा हो रहे हैं, बहुत सारी चहमगोइयां हैं, जैसे डॉक्टर साहब भी कह रहे थे वो पुलिस को भी इन्फॉर्म कर सकते थे, चीफ जस्टिस को भी लिख सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे, उनकी आईनी कानूनी एक पोजीशन है, आपको क्या लग रहा है हुआ क्या है इस सारे सिनेरियो में? बड़ी वाज़ेह है, एक तो ट्वीट प्रेसिडेंट पाकिस्तान की तरफ से, हेड ऑफ स्टेट हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ जिस अंदाज के उसकी लैंग्वेज, उसके आप चुनाव लफ्ज़ों का अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के जी जो बात कर रहे हैं, ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि इतने बड़े रिस्पॉन्सिबल ऑफिस में बैठ के और अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कोई वहां पे कोई झूठ बोलेगा। बिल्कुल ये मैनोवरिंग की गई है दानिस्ता तौर के ऊपर, क्योंकि दिन बाकी नहीं थे, 9 तारीख को असम्बलियां डिसॉल्व होनी थी और ये इन्होंने बिल जो है जब वहां से अमले को कह दिया कि रिटर्न, ये पीडीएम की जो हुकूमत थी ये क्वाइट कैपेबल है, आप इनकी पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें, नवाज शरीफ के केस के दौरान में शहबाज के और ये लोग जो हैं ये इस काम के क्वाइट कैपेबल, और ये कोई हरकत बड़ी डिटेल जो है इसको नोटिस इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए और ये सबसे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक सबसे लीथर घिनौना ये वॉर है, हमला है जो सुप्रीम कोर्ट का ये पाकिस्तान के आइन के ऊपर किया गया है और सदर मुमलिकत की ऑफिस के ऊपर। बिल्कुल, लेकिन अभी सदर क्योंकि कल ये खबरें चली थी टीवी स्क्रीन पे, सबने ये कहा था कि जी ये दोनों जो एक्ट हैं वो कानून बन गए सदर के दस्तखत के बाद, और ये एतराज़ भी किया जा रहा है 27 घंटों बाद सदर साहब का ये ट्वीट आना, उस वक्त उन्होंने ऐसा क्यों नहीं कहा? कल उसके बाद ही फौरन 10 मिनट बाद ही शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया, असद उमर की गिरफ्तारी की खबरें भी मंजर आम पर आई, तो आपको जो सारी सीन देख के क्या लग क्या रहा है? मेरा ख्याल में मुझे लग रहा है कि देखिए ना, उन्होंने पूरी अपनी तौर पे जब ये खबर निकली होगी उन्होंने पूरी तस्दीक की होगी, इंक्वायरी की है, अपने तौर पे अपने ऑफिस में सारा किया होगा और तसल्ली करने के बाद उन्होंने ये ट्वीट जो है वो ये उनकी आई है और वो रिस्पॉन्सिबल आदमी है, ही विल हैव टू स्टैंड बाय इट। जो ट्वीट आई है अब इसके ऊपर इनको पूरा एक स्टांस जो है इसको वो फेस करना होगा, इनको खड़ा होना होगा, लेना होगा इस स्टांस। लेकिन ये बात जो हुई है ये बड़ा खतरनाक पाकिस्तान के आइन पे और सदर के ऑफिस के ऊपर ये बहुत घिनौना हमला है, इसमें कौन मुलव्विस है, कौन कौन बीच में शामिल है, ये बात खुल के सामने आनी चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि आगे ही पाकिस्तान के आइन की धज्जियां जो है उड़ा दी गई हैं और सुप्रीम कोर्ट की हैसियत खत्म की गई है। बिल्कुल, उसके बाद ये हमला तो सारी चीजों को अगर आप मिलाएं तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल पाकिस्तान में कानून और आइन की बात खत्म हो चुकी है और वो इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय लॉ ऑफ अथॉरिटी। ये लॉ ऑफ अथॉरिटी जो है ये इंतहाई खतरनाक सीन है। बिल्कुल, आपको लग रहा है ये आर्बिट्ररी एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी जिसमें कानून और आइन की गुंजाइश कोई नहीं है, ये बड़ी खतरनाक है। कानून और आइन की आप कह रहे हैं कि गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल इस पे एक्शन होना चाहिए। सैयद अमजद शाह साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, नुमाइंदा पाकिस्तान बार काउंसिल के। अमजद शाह साहब वेलकम भी कहते हैं, आप ये इस पे क्या कहते हैं? सदर साहब का जो ट्वीट है, जो उनका बयान सामने हमारे आया है, सोशल मीडिया के थ्रू ही सामने आया, तो अभी तो बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी इस वक्त क्रिएट हो गई है, बहुत सारे मुबहम सवालात जन्म ले रहे हैं। PDM की जो क़यादत है, पीपल्स पार्टी होगी, नून लीग होगी, दीगर सियासी जमातें, वो तो फ़ौरन से कह रहे हैं कि सदर साहब इस्तीफा दें। सूरत हाल क्या दिखाई दे रही है आपको? सदर साहब असल में ये तो मैं कहता हूँ कि आइन भी नहीं, ये तो बिल्कुल हमारी स्टेट जो है उसको बस जिसे कहते हैं बनाना स्टेट बना दिया, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। और आपको याद होगा ज़ियाउल हक साहब के दौर में चौधरी फजल इलाही साहब सदर हुआ करते थे, तो एक वो लतीफा मशहूर था कि जी चौधरी फजल इलाही को रहा करो, तो पुलिस वालों ने पकड़ा बाहर सदारती महल के बाहर वो लिखा करते थे मुझे रहा करो। तो आज मुझे लगता तो आज भी हालात वही लग रहे हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है कि बड़ा खतरनाक है हमारे इस जिसे हम कहते हैं स्टेट के लिए बड़ी खतरनाक है। सदर को के बगैर साइन के उन्होंने कहा कि ये साइन हो गया, ये गैर जिम्मेदारी की।
تو یہ ابھی جو بات ابھی ہو رہی ہے، میں ڈاکٹر صاحب سے بھی جاننے کی کوشش کروں گی. ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ 2 ڈیبیٹس اس وقت آ رہی ہیں، کیونکہ سیکشن جو آئین کا آرٹیکل 75(1) کہتا ہے کہ صدر صاحب جب تک دستخط نہیں کرتے 10 دن کے بعد، کیونکہ یہ ایک ڈیبیٹ سامنے آ رہی ہے کہ جی وہ آٹومیٹیکلی وہ قانون بن گیا. یہاں صدر صاحب کہہ رہے ہیں میں نے تو انہیں کہا کہ جی یہ بل واپس بھجوا دیں، اور یہ جب بل اگر اسمبلی کے اندر دوبارہ جاتا ہے تو پھر اس کے جو سیکشن اس کی بی آ جاتی ہے 75(2) اور سیکشن 3 ہے، اس میں بھی 10 دن کا پھر آپ کے پاس ٹائم ہے، اور پھر دوبارہ پارلیمان اس کو منظور کر سکتی ہے. تو یہ تو ساری مبہم سچویشن ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا یہ اب واقعی قانون بن گئے؟ کیونکہ اس وقت 2 رائے گردش کر رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو انڈو کرنے کے لیے آپ صرف کسی وربل اسٹیٹمنٹ پر رائے نہیں کر سکتے. اچھا ٹھیک. یو کانٹ میک اٹ اے بیسس کہ جی میری گل بھول جاؤ. یہ اگر اس کو واقعی اگر ایسے ہوا ہے تو سی ایم کا کوئی تو کوئی ملازم ہوگا، یہ جسٹ سیڈ ون لائنر کہ یہ ایسا ہوا ہے، ٹھیک. اور اسے تو کوئی سزا کو نہیں روکتا، اور خود ایک لائن بھیج دیتے آئی جی کو لکھ دیتے. میں سمجھتا ہوں یہ جو either we are trying to be wise after the act، اور یہ جو بات ہے کہ آپ قانون کو انڈو کر رہے ہیں بائی وربل اسٹیٹمنٹ، یہ نہ لیگلی پرمیسیبل ہے نہ ایکسیپٹیبل ہے. تو اس سچویشن میں اب ہونا کیا چاہیے؟ اب کیا وہ کہہ رہے ہیں میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں میں نے واپس بھیج دیے، میری مرضی منشا نہیں اس میں شامل تھی. ہاں یہ میرا خیال ہے جب صدر صاحب قسمیں اٹھانے پہ آ جائیں تو گل تو مک جائے نا پھر. تو یہاں تو اکثر وہ پنجابی کہتے ہیں گل تو ود گئی ہے سر، یہ بھی ہو سکتا ہے. وہ تو اکثر یہ ابھی ہم میمز بھی سنتے ہیں کہ گل ود گئی مختار ہے. تو ابھی کچھ مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ بات آن دا لائٹ نوٹ. اس میں میرا خیال ہے صدر صاحب کو ہی از ہیڈ آف دا اسٹیٹ، ہی از ہیڈ آف دا آرمی آلسو. بالکل سپریم کمانڈر. ہاں ہی ہیز دا ٹوٹل کمانڈ. تو میں سمجھتا کچھ تو دکھاتے کہ یہ آپ نے وہ سنا ہو جو لطیفہ ہوا تھا بھٹو صاحب کی سینٹنس پہ. جی جی. چودھری فضل بھائی بہت کمیٹڈ پیپلز پارٹی تھے اینڈ ہی ریمینڈ دا پریزیڈنٹ. جب بھٹو صاحب وزیر اعظم تھے ان کو جب سائے موت ہو گئی جی جی تو پیپلز پارٹی کے کچھ دوست گئے ان کے پاس کہ تسی آرڈر پاس کر دیں معافی دا باقی سے ڈبیٹ آ گئے. تو یہ تو سر بدقسمتی ہے نا ہمارے اس ملک کی جو سیاسی نظام ہے اس کی بدقسمتی کہہ سکتے ہیں. احمد اویس صاحب آپ بھی یہ ساری گفتگو سن رہے ہیں ابھی، کیونکہ اب صدر صاحب کو آپ کیا کہتے ہیں کہ کرنا کیا چاہیے؟ لیگل آپشنز کیا ہیں اس وقت ان کے پاس؟ ایک تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ جو ایکٹ تھا، یہ جو بل تھے، یہ قانون بن گئے یا نہیں بنے، اور صدر صاحب کے پاس آپشن کیا رہ گئی اب؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ کیس جو ہے نا یہ ایک بہت بڑا کرمنل اوفینس کا ہے، انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ کا ایک بھی ہے. ساتھ ساتھ ایک بات یہ ہے کہ آرٹیکل 75 کو سامنے رکھیے اور ان کے ٹویٹ کو سامنے رکھیے. جی بالکل. پہلی دفعہ یہ ان کے پاس یہ بل جو ہے پہلی دفعہ ایک 1 اگست کو آیا ہے اور دوسرا غالباً 7 اگست کو آیا. جی جی. اور یہ فرسٹ ٹائم آیا ہے. 10 دن تو وہ اپنے پاس رکھ کے ریٹرن کر سکتے تھے. جی جی بالکل. جو ہے ایز پر پروین آف دی آرٹیکل 75 آف دی کانسٹیٹیوشن. جی جی. اب اگر انہوں نے پہلی دفعہ آیا ہے یہ واپس پارلیمنٹ میں جانا تھا. پارلیمنٹ تو تھی نہیں. اگر پارلیمنٹ تو دیکھیں نا، اگر پارلیمنٹ اگر یہ پہلی دفعہ واپس بھیج رہے تھے یہ جانا تھا پارلیمنٹ میں، وہاں سے جوائنٹ سیشن سے پاس ہونے کے بعد اگر یہ سائن نہیں مانتے ہیں پھر بھی وہ 10 دن کے بعد اس نے ایکٹ بن جانا تھا. جی جی. اب یہ تو پہلی دفعہ واپس آیا تھا، یہاں تو کوشچن یہ رائز نہیں ہوتا کہ یہ اپنے آپ یہ قانون بن جائے گا ان کے سائن نہ کرنے پر بھی. یہ تو ریٹرن کی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سائن نہیں کیا. اس بل کے اوپر سائن ہیں نہیں ہیں، فوج ہیں، کیسے کیے گئے ہیں، کیسے یہ ریٹرن ہوا ہے. کہ پارلیمنٹ میں واپس جانا تھا. ٹھیک. اور پارلیمنٹ چونکہ ختم ہو گئی ہے تو اگلی پارلیمنٹ میں انتظار ہوگا جب تک وہ واپس. یہ ساری بات جو ہے اس میں لگتا ہے کہ اس کے بینیفیشری کون ہے ان کو دیکھنا پڑے گا کہ اس
तमाम कार्रवाई के बेनिफिशियरी कौन है, बेनिफिशियरी आर टू बी एक्यूज्ड फॉर इट। बड़ा क्लियर मैटर है ये, एक खतरनाक किस्म का ये एक जो खेल खेला गया है पाकिस्तान के आइन के साथ, और एक सबसे बड़े रिस्पॉन्सिबल ऑफिस जो है सदर पाकिस्तान, जो सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस भी हैं और इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं, पांचों पाकिस्तान के चारों प्रोविंशियल असेंबलीज और सेंट्रल जो है दोनों हाउस ने बाकायदा तौर के ऊपर इनको जो है पार्लियामेंट ने उनको इलेक्ट किया हुआ है। ये बहुत बड़ा ऑफिस है जो सदर पाकिस्तान का ऑफिस है। उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि वो ऐसे मौके के ऊपर कोई एक जो है एक इररिस्पॉन्सिबल कोई स्टेटमेंट देंगे या एक बात करेंगे, एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। दोनों सूरतों में बड़ी थॉरो डिटेल इंक्वायरी की जरूरत है, और ये मैटर जो है बगैर वक्त ज़ाया किए सुप्रीम कोर्ट शुड टेक अप दिस इशू, और प्रायोरिटी बेस के ऊपर इसको जो है ये इंक्वायरी कौन कराएगा? आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसको टेकअप कर सकता है इस तमाम मामले को, लेकिन हमने देखा अहमद अवैस साहब, और मैं यही सवाल अमजद शाह साहब के सामने रखूंगी कि यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट भी बेबस है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो क्योंकि 93 दिन के अंदर इलेक्शंस होने थे 2 सूबाई असम्बलियों के, पंजाब की और केपी की अगर हम बात करते हैं, उन्होंने भी ऑर्डर पास कर दिए और इलेक्शंस नहीं हुए, ये हम सबके सामने। या अब दूसरी बात, सदर साहब बेबस दिखाई दे रहे हैं, वो कह रहे हैं जी मेरे अमले ने ये सारी उनके जिम्मे था काम और उन्होंने आगे पहुंचा दिया मेरे दस्तखतों के बगैर, और मेरी तो इसमें कंसेंट ही नहीं शामिल थी। तो ये बेबसी का जो आलम है, ये फिर देखिए, मैं ये अर्ज करने लगा हूँ, ये बेबसी का आपने बड़ा सही कहा है। अभी तक क्या है, ये वक्त है कि अब वो बेबसी से निकल आए, और खुदा के लिए पाकिस्तान को और पाकिस्तान के आइन को बचाने के लिए वो शुड स्टेप फॉरवर्ड, और एक जो आइन उनको एक ताकत प्रोवाइड करती है, उस अथॉरिटी के पेश नजर अपनी पावर का एक्सरसाइज करें। इसमें भूल जाएं कि कौन कितना ताकतवर है, क्योंकि कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ने भी पाकिस्तान के आइन का हलफ उठाया हुआ है। बिल्कुल ऐसे दे आर आल्सो सबसर्विएंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। इसलिए कोई सुप्रीम नहीं है, बिल्कुल आइन सुप्रीम कोर्ट ने ही इंटरप्रेट करना है, उसी ने इसकी वजाहत करनी है, और वो अपनी इस ये जरूरतमंदाना अंदाज में अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो बड़ी सख्त क्राइसिस में पाकिस्तान आएगा कि शायद उसमें से निकलना मुश्किल महाल हो जाए। अमजद शाह साहब, आपको लग रहा है ये बेबसी है? अभी हमारी कोर्ट की भी बेबसी है, सदर साहब बेबस हैं, और पिछले दिनों तो इरफान सदीकी साहब फरमा रहे थे मेरा एक बिल तकरीबन 6 से 9 महीने हो गए, ईवान सदर गया, वो वहां गुम हो गया। देखिए, जिस मुल्क में ये बेबसी का आलम हो कि ईवान सदर में बिल्स गुम हो जाएं, सदर की मर्जी के बगैर बिल्स आगे चले जाएं, तो फिर हम क्या समझे, रियासत को अमलन चला कौन रहा है इस वक्त? ये अहमद अवैस साहब ने जो कहा है कि आइन में लिखा हुआ है, और पाकिस्तान आर्मी भी और तमाम इदारे जो हैं वो आइन के ताबे हैं, ये कागजों में तो जरूर लिखा हुआ है, लेकिन हमें सामने नजर नहीं आता। हमारी सबसे बड़ी बदनसीबी ये है इस मुल्क की कि जिसको भी जो ओहदा मिला है उसने फिर फिरौन बन के उसको अपनी मर्जी से चलाया है, ना आइन के और ना कानून के मुताबिक चलाया है। ये बड़ी बदनसीबी है हमारी। अब सदर साहब को ट्वीट करने के साथ साथ कम से कम प्राइम मिनिस्टर को एक खत लिख दें, कम से कम चीफ जस्टिस को एक खत लिख दें, कम से कम अपने मतलब तमाम इदारे जो हैं आईनी, उनको खत तो लिखे ना, सिर्फ ट्वीट करने से तो मामला नहीं पूरा होगा। सदर साहब को थोड़ा आगे जाना होगा, और अगर सदर साहब इससे आगे जाते हैं तो इसका मतलब है ये कानून अभी बना ही नहीं। जब तक वापस इसे दोबारा कौमी असेंबली मंजूर न करती उस वक्त तक तो ये बन ही नहीं सकता। तो लेकिन मुझे सदर साहब के ट्वीट से ये समझ आ रही है, उन्होंने कहा अगर इस कानून से जो लोग अब मुतासर होंगे मैं उनसे माफी मांगता हूँ। तो मुझे लग रहा है सदर साहब शायद मान रहे हैं कि कानून बन गया है, वो खुद भी इसमें क्लियर नहीं है इस वक्त इस पोजीशन पे। ऐसा ही है, ऐसा ही है सर। अब मतलब कमजोर लोगों को बड़े ओहदों पे बिठाएंगे तो यही कुछ होगा। तो अभी चलें, आप बार काउंसिल से हैं, अभी कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट इसको टेकअप कर सकती है। हमारी जो बार काउंसिल्स हैं तो ये क्या करेंगी? क्योंकि देखिए ना, अगर आईनी मामलात ऐसे होते हैं तो सीधा सीधा फिर आपके आइन पे हमला हो रहा है, तो आप लोग कुछ करेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल करेंगे। बार काउंसिल जो है वो बिल्कुल आइन के और कानून के साथ खड़ी होंगी, और हमने हमेशा उन ताकतवर हरकों को अपोज किया है जिन्होंने आइन को सामने भी नहीं माना।
تو ہم آئندہ بھی کریں گے جو بار کا فرض بنتا ہے اس قوم کی خاطر، اس ملک کی خاطر، کیونکہ ہم اس کے شہری ہیں، تو یہ ہمارا حق ان کا، ہمارے ملک کا اور ہماری قوم کا ہم پہ حق ہے کہ ہم اس کی آواز اٹھائیں اور اس کو ریزسٹ کریں۔ رانجھا صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں، آپ کیا فورسی کر رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی معاملات جو لگ رہا ہے کہ شاید آگے سنگینی اختیار کر سکتے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے صدر صاحب پہ دباؤ ڈالا جا سکتا ہے استعفے کے لیے، زبردستی استعفیٰ بھی لیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا الیکٹڈ پرائم منسٹرز کو ہتکڑیاں لگائی جاتی ہیں، گن پوائنٹ پر استعفے لکھوائے جاتے ہیں، کہ کیا ہمیں کچھ ایسا سین دکھائی دے گا یہاں بھی؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو جیسے ماحول ہے گورنمنٹ کا، تو جتنے بھی آفس بیئرز ہیں، نو میٹر ہاؤ ہائی دے آر، لگتا ہے انہوں نے ضرور دل چھوڑ دیا یا روح چھوڑ دیے۔ جب آپ صدر صاحب کو سن رہے تھے ابھی تک ہم اچھا ہی ول گو ٹو چیف جسٹس آف پاکستان، جی جی، وہ بھی کوئی نہیں ہے ایکسیس، پھر کہتے اچھا جی وی شوڈ گو ٹو دا ہائی کورٹ، سو اینڈ سو فورتھ۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو سول فورسز ہیں دے ہیو آلریڈی گیون ان، اور وہ یہاں کو اپنا پاؤں پسار کے بیٹھے کو تیار۔ آپ کو لگ رہا ہے یہ معاملہ رفع دفع ہو جائے گا، بس ایک ٹویٹ کا معاملہ تھا اور انہوں نے کہہ دیا اور بس ختم ہو جائے گا؟ کل بھول جائیں گے۔ تو پھر ہم کیا سمجھیں؟ ہمارے ہاں اگر آئینی اور ریاستی معاملات ایسے مبہم طریقے سے چلائے جاتے ہیں تو پھر کیا واقعی لوگ جو بات کرتے ہیں کہ شاید یہ بنانا ریپبلک ہے اس وقت؟ یہ کلیشز تو ہم بہت استعمال کر چکے ہیں، اور میرا خیال ہے بات تو اس سے آگے بڑھی ہوئی ہے، لیٹس گو ٹو نیکسٹ مولڈ۔ اور ابھی تو ہم یہ ڈٹرمن کر رہے ہیں کہ ہاں جی اتھارٹی کہاں ویسٹ کر رہی ہے، ہو از کالنگ دی شاٹس، آپ بھی بتا دیں، اور جس کا آپ اشارہ کریں گے وہ ایکسس ہم اور ہر۔ جی جی، اسی پہ ہم مزید بات کریں گے۔ فیصل چودھری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر لائر اور پاکستان کے سیاسی جو معاملات ہیں اور عدالتی معاملات ہیں ان پہ بھی آپ کی گہری نظر ہے۔ السلام علیکم فیصل چودھری صاحب۔ جی السلام علیکم۔ اچھا، آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ صدر صاحب کا جو ٹویٹ آیا اس پہ ہم بات کر رہے ہیں، واقعی لگ رہا ہے صدر صاحب بے بس ہو گئے یا محبوس ہو گئے ایوان صدر کے اندر؟ ان کی کوئی بات نہیں سن رہا، کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، ایون ان کے بلز جو ہیں ان کا جو آفس کا عملہ ہے وہ ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہے؟ جی ان کی ٹویٹ سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے جو اس ٹویٹ میں لکھا ہے، جو ان کے اکاؤنٹ سے ہوئی ہے، اس سے تو جو آپ کہہ رہے ہیں وہی ظاہر ہوتا ہے۔ تو ابھی آگے اس تمام معاملے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کوئی ایکشن سامنے آئے گا؟ دیکھیں ایکشن تو سامنے آنا چاہیے۔ اب یہ ایک قانونی سوال ہے، ایک ایڈمنسٹریٹو سوال ہے۔ ایڈمنسٹریٹو سوال یہ ہے کہ جن کو جو صدر پاکستان وہ ہوتا ہے، عارف علوی صاحب ہوں یا کوئی اور، وہ تو آتے جاتے رہتے ہیں لوگ، تو کل کوئی اور ہوگا، پہلے کوئی اور تھا، تو اس کے شان شان جو ہے وہ انکوائری تو ہونی چاہیے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا اگر اسینٹ نہیں دی گئی ہے تو سائن نہیں کیا گیا ہے اور اس کو کیا وہ بل بنا ہے یا نہیں؟ اب میرے خیال میں اس میں انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہے عدالتی، اور یہ معاملہ عدالت کے سامنے جائے تو ہی اس کی انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے۔ اب عدالت کے آگے معاملات جو ہیں اتنے حوصلہ افزا نہیں ہے، عدالت تقسیم ہے، وہاں پہ معاملات کیسے چلیں گے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اچھا بھائی، چلیں ہم اسی پہ مزید بات کریں گے، مجھے چھوٹے سے بریک پہ جانا ہے، بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ آپ سے۔ جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات ہو رہی ہے صدر صاحب کے ٹویٹ کے حوالے سے، اور کیا جو بے بسی ہمیں اس نظام کی دکھائی دیتی ہے اس کا کوئی سروکار ہے یا نہیں؟ ابھی اگلے آنے والے چند دنوں میں کیا سیاسی منظرنامہ ملک کا بننے جا رہا ہے؟ احمد اویس صاحب، یہ جو پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے، کیونکہ ابھی یہی نقطہ سامنے آ رہا ہے کہ صدر صاحب ایک ٹویٹ کر کے بری الذمہ نہیں ہو سکتے، کیا انہوں نے کوئی قانونی ایکشن لیا اپنے آفس کے عملے کے خلاف؟ اور جو اس کے بعد جو گرفتاریاں ہو گئیں شاہ محمود قریشی صاحب کی، اسد عمر کی، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا اس کی ذمہ دار بھی اب صدر صاحب ہیں؟ جی یہی انہوں نے غالباً جو اس میں معذرت کی ہے وہ اسی بات کی ہے کہ اس کو قانون سمجھ کے جو استعمال کیا گیا یا قانون بنا کے، جو کہ قانون ایکچولی ہے نہیں، اور اس کے تحت گرفتاریاں کر کے اور یہ کوارسف میئر جو استعمال کیے جا رہے ہیں، یہ ان کی انہوں نے معذرت اور معافی مانگی ہے۔ لیکن کوشچن یہ ہے، اس میں بہت بڑا سوال جو میں نے آپ کے دوبارہ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ دیکھیے
آرٹیکل 75 کے تحت پہلی دفعہ جب یہ بل جو ہے وہ جوائنٹ ہاؤس سے پاس ہونے کے بعد جاتا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس، اور انڈاؤٹڈلی ابھی جو آپ کے سامنے حقائق آئے ہیں، ایک بل پہلی دفعہ جو ہے وہ 1 اگست کو جا رہا ہے، اور دوسرا بل پہلی دفعہ 7 اگست کو جا رہا ہے۔ تو پہلی دفعہ جانے کے بعد تو 10 دن کے بعد وہ یا ان کے سگنیچر سے وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بن جانا تھا، یا اس میں واپس آنا تھا، واپس پارلیمنٹ کی جانب جانا تھا۔ ٹھیک، اب انہوں نے اس کا مطلب ہے کہ یا تو یہ سامنے سگنیچر کے ساتھ یہ بنا کے بھیجا گیا، کیونکہ بغیر سگنیچر کے تو یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں بن سکتا۔ صحیح، دیکھیں نا، بڑی واضح کلیئر ہے، پہلی دفعہ گیا ہوا ہے، پہلی دفعہ تو ان کے سائن ہوں گے تو وہ پارلیمنٹ کا وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بنے گا، ورنہ وہ واپس آئے گا دوبارہ، اور دوبارہ اگر آئے گا اور پھر اگر وہ سائن نہیں کرتے ہیں یا وہ 10 دن گزار دیتے ہیں تو وہ پھر ایکٹ آف پارلیمنٹ بن سکتا ہے۔ جی جی، یہاں پہ یہ سب سے بڑی یہ سوال یہ ہے، یہ اٹھایا جائے گا، اور یہ بہت بڑا ڈیرنگ یا ڈیئر ڈیول والا یہ کسی نے یہ حرکت کروائی ہے اپنی طاقت کے زوم کے اوپر، اور یہ بڑا خطرناک کھیل کھیلا گیا۔ تو آپ کو لگ رہا ہے صدر صاحب کو مجبور کیا گیا ہے؟ سر پھر یہ بھی ہو سکتا ہے نا، کیونکہ ہمارے ساتھ وہ ویڈیو پیغام کی صورت میں نہیں آئے، کوئی پریس اعلامیہ نہیں آیا، تو لگ ایسے رہا ان کو مجبور کیا گیا ہے؟ ان کو بھی دباؤ میں رکھا گیا، لیکن یہ بات بہرحال دباؤ میں رہ نہیں سکتی ہے۔ یہ میرے خیال میں ودن 24 آورز اس کے کھل کے معاملات بہت سامنے آئیں گے، اور یہ بہت بڑا ایک بم بلاسٹ ہوگا پاکستان کی پولیٹیکل اور کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کے اوپر۔ بڑا آپ بم بلاسٹ اس کو کہہ رہے ہیں، بالکل حالات آپ کو دکھائیے۔ امجد شاہ صاحب آگے بھی، کیونکہ میں نے آپ سے یہی پوچھا تھا اور آپ نے کہا کہ بالکل بارز اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے، لیکن ابھی جو اس کے بعد پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے اسی ایکٹ کے تحت، ہم نے دیکھا جو لوگوں کو پکڑا گیا، اس کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کی میں بات کر رہی ہوں، شاہ محمود قریشی کو پکڑا گیا ہے، اور یہ سیکشن 5 اور 9 کے تحت مقدمات درج کیے جو بڑی خطرناک ہیں، 2 سال سے لے کے 15 سال تک قید ہو سکتی ہے، 30 دن کے اندر اندر آپ نے اس کا فیصلہ کرنا ہے۔ تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کے بعد اگلا جو نشانہ، ظاہری بات ہے سائفر کی ہم بات کریں، چیئرمین پی ٹی آئی اس کا نشانہ بنیں گے، تو یہ ساری گیم تو آن ہو گئی؟ تو ابھی اگر یہ قانون، ایک تو ڈیبیٹ آ گئی قانون بنا یا نہیں بنا، اور واقعی ابھی تک نہیں بنا، تو پھر اس کے بعد یہ کیا ہوگا؟ مطلب سچویشن تو بالکل عجیب ہے۔ یہ پھر عدالتوں کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس کو طے کریں گی کیا ہے یہ قانون بنا تھا یا نہیں بنا تھا، اور کیا اس طرح سے یہ جو اس وقت پکڑ دھکڑ یہ جن کے خلاف کرمنل کیسز بنائے جا رہے ہیں یہ ٹھیک ہیں یا غلط ہیں؟ اصل میں ہمارے ملک کی جو تاریخ ہے اس میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ بڑی سختی سے پکڑ لیا، اربوں روپے پکڑ لیے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور 2 سال کے بعد پھر وہ آنکھوں کا تارا ہو جاتے ہیں، پھر دوسرے والے جو اس وقت پیارے ہوتے ہیں وہ پھر برے ہو جاتے ہیں۔ تو آج کل ذرا یہ برے ہوئے ہیں تو کل دوسرے اچھے ہیں، اب 2 سال 3 سال کے بعد دیکھیں گے تو کچھ اور حالات ہوں گے۔ ٹھیک، تو یہ حالات یہ ہمارے ملک کی بدنصیبی ہے۔ یہاں پہ مطلب اس طرح کہ ہم کہیں کہ قانون کے مطابق کسی کو سزا ہوگی اور جینونلی اس کے خلاف کیسز کھڑے ہوں گے اور ان کے اوپر ایویڈنس ہوگی اور پراپر جس طرح سے عام لوگوں کے خلاف ہوتا ہے اس طرح ہوگا، تو یہ پولیٹیکل کیسز ہیں، یہ اسی طرح ہی ہوتے ہیں، زور زبردستی۔ اس کا مطلب عدالتیں بھی اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہی، آپ کو لگ رہا ہے؟ عدالتیں اس سسٹم کا حصہ ہیں، تو بھی گھیرا ہوا ہے۔ ٹھیک جی، ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ ہم بات کریں سسٹم کی بے بسی کی، ابھی جو ذکر کر رہے تھے ابھی کچھ دیر پہلے، جیسے کہ عدالتیں اپنا، آپ کو لگ رہا ہے وہ بھی شاید بے بس ہیں، لوگوں کو انصاف اس طرح سے نہیں مل رہا، اور جو آئینی اور انتظامی معاملات ہیں اس میں بھی ہمیں تو دیکھیں نا ہر طرف پیچیدگیاں ہی دکھائی دے رہی ہیں اس وقت۔ میرا خیال ہے یہ جو ہمیں پبلک اس کو آپ ہیلپ کریں کہ کچھ ایمفسس دے نظام عدل کو، عدالتوں کو کچھ اعتماد دیں تاکہ تھنگ سٹارٹ ورکنگ۔ اس وقت تو نہ صرف بے چینی ہے، بے حسی ہے عدالتوں میں، اور جہاں بے حسی ہو وہاں کیسے فیصلے ہو سکتے ہیں؟ اور اس میں میں تو آپ کی وجہ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جب تک ہم یہ عدالتی بے حسی کو دور نہیں کرتے ہم ایسے الٹی پلٹی باتیں کرتے رہیں گے۔ بالکل، تو یہ بے حسی سر دور کیسے ہوگی ابھی؟ کیونکہ ابھی ایک چیز قانون بنی نہیں، اور کل جیسے ہم ذکر کر رہے تھے کہ ابھی دستخط کی خبریں چلی نا، دستخط ہو گئے، یہ تو بے حسی کی انتہا ہے نا۔ میں نے آج تک یہ
نہیں دیکھا. کل ہم درخواست دیتے رہے ہیں جی میرے کیس میں جج صاحب نے سائن نہیں کیے, جی جس سے میرا بحث ہوئی تھی جج صاحب نہیں تھے, ایسی باتیں ہم کرتے رہے ہیں. تو یہ کبھی نہیں ہوگا کہ جج صاحب نے کہا, میں نے کب کہا تھا کہ اس کو سائن کرا کے پیش کرو. تو ابھی یہ جو بالکل آفیشیل سیکریٹ ایکٹ سر لگ گیا, کل ہی خبر چلی کہ جی بل پاس ہو گئے, صدر صاحب نے دستخط کر دیے اور شاہ محمود قریشی کو ساتھ ہی اسی ایکٹ کے تحت ان کو گرفتار کر لیا, اور سائفر کے معاملے میں چیئرمین پی ٹی آئی پہ بھی گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے ابھی تو, کیونکہ ایک ڈیبیٹ ہے کہ قانون نہیں بنا, دوسری میں یہاں مقدمے درج ہو گئے. وہ جو ہے نا اپنا شیکسپیئر کا پلے مچ ایڈو اباؤٹ نتھنگ, ابھی تک تو ہم جو دن رات اسی بات پہ شور کر رہے ہیں کہ یہ کیوں ہو گیا وہ کیوں ہو گیا. اصل میں سمجھتا ہوں کہ وی ڈو ناٹ نو ویئر ٹو کمپلین. ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہو از کالنگ دی شاٹس. ہم زبانی بات کر لیتے ہیں جی جنرل صاحب ہوں گے, جی چیف آف اسٹاف ہوگا, ایسی باتیں ہم کر لیتے ہیں, لیکن نو بڈی ہیز دا فیتھ ان ہم کہ وچ ڈور ٹو ناک. تو آپ کی وسادت سے یہ مسئلہ تو حل ہو سکتا ہے اور حل ہونا چاہیے. بالکل. تو آپ کو یہ جو آفیشیل سیکریٹ ایکٹ لگایا گیا, آپ سمجھتے ہیں یہ لگنا چاہیے تھا سائفر کے معاملے میں؟ نہیں لگنا چاہیے تھا. پہلے فیلڈ میں ہے, آفیشیل سیکریٹ ایکٹ از آلریڈی ان دا فیلڈ. وہ 1923 کا ہے. جب آپ نے پروسیکیوشن شروع کی اپنا مشرف صاحب کی, تب یہ فیلڈ میں تھا. آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی, ہم نے اس میں اور ڈنڈے ڈالنے ہیں اور زنجیریں ڈال دی ہیں. ایک عام آدمی کے لیے تو ایک دفعہ پولیس کا بلاوے پڑا ہوتا ہے. تو یہ ڈنڈے اور زنجیریں کیا انہی کو باندھنے کے لیے لگائی گئی نا؟ ہماری ایفرٹ جو ہے نا, ہم لوگ آدمی ہو گئے ہیں اپنے چھوٹے عزیز کی بات سنتے ہوئے, او جی ہے تو صحیح, سزا ہی کوئی نہیں. سمجھتے سزا زیادہ ہو تو پھر زیادہ امپلیمنٹیشن ہوگی. پلیز کنوے ٹو ایوری دوز ہو کنسرنڈ کہ اصل بات یہ نہیں ہے کہ سزا زیادہ چاہیے, اصل بات یہ ہے کہ ایکسیس ٹو جسٹس ہونی چاہیے. تو یہ تو اس میں ایک دن کا بلاوا کیوں نہ ہو, بالکل اٹ از ویری ہیرسک. تو دیکھیں ہمارا آئین و قانون, بات تو یہ کہ کین وی امپلیمنٹ دا لا. بالکل ابھی صورت ہے اٹس ناٹ بینگ امپلیمنٹڈ, اور رانگ امپلیمنٹیشن کو ہم امپلیمنٹیشن سمجھتے نہیں ہیں. صحیح. تو پاکستان کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ہمارے, جو ہمارا آئین و قانون ہمیں جو اجازت دیتا ہے, احمد اویس صاحب, جو ہماری فنڈامنٹل رائٹس ہیں 3 سے لے کے 5, 8, 9, 10, 12, 15 تک ہم جاتے ہیں اور ان کو پڑھتے ہیں. ہر طرح کی آپ کو حقوق کی آزادی دی گئی ہے, کسی کی پکڑ دھکڑ کرنی ہے تو اس میں بھی چادر و چار دیواری کا احترام رکھا گیا ہے. یہاں ہم دیکھتے ہیں یہ وہ پی ٹی ایم والے آتے ہیں, منظور پشتین, وہ یہاں اسلام آباد میں آ کے ڈی چوک میں جلسہ کرتے ہیں, فوج مخالف نعرے لگائے جاتے ہیں, اس پہ کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہوتی. تو ایک مخصوص سیاسی جماعت کو پھر نشانہ بنایا جاتا ہے. پھر سمجھیں گے اس کا مطلب ہم سب بڑا واضح ہے کہ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس ملک میں نہ آئین ہے نہ قانون ہے. بادشاہ سلامت بیٹھے ہیں, جو منہ سے لفظ نکلے گا وہ وقت کا قانون ہوگا, اور وہ خود اس قانون کے پابند نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ یہ چل رہا ہے نظام اس وقت. ہمارے یہاں اب دیکھیے نا, بادشاہ میں اور ایک جج میں اور ایک کانسٹیٹیوشنل ہیڈ جو ہے, ایگزیکٹو ہیڈ جو ہوتا ہے انڈر دی کانسٹیٹیوشن, اس میں کیا فرق ہے کہ وہ قائد اور ضوابط کے پابندی کے اندر, قانون کی گرفت کے اندر جو ہے اس نے بات کرنی ہے, اس نے اپنے فیصلے کرنے ہیں اور اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے جانا ہے. لیکن بادشاہ سلامت وہ ہے کہ جس کے منہ سے نکلا وہ لفظ قانون, اور وہ خود پابند نہیں ہے اس قانون کا, اور پوچھنے والا کوئی نہیں کہ تم نے یہ کیسا لفظ نکال دیا. ہم وہاں پہ پہنچے اور یہ خطرناک ترین حالات ہیں. یہ اتنی خطرناک صورتحال ہے کہ اگر فوراً اس کے لیے سختی سے نوٹس نہ لیا گیا اور بالکل یہاں پہ بلائنڈ جسٹس والی بات کرنی پڑے گی کہ جج اس کی آنکھوں میں نظر نہ آئے کہ سامنے کون کھڑا ہے, کوئی ایٹم بم لے کے کھڑا ہوا ہے یا کوئی اپنی وہ واکنگ سٹک لے کے کھڑا ہوا ہے. بالکل کتنا کمزور ہے یا کتنا طاقتور ہے, ان کو سب کو بلا کے عدالت کو قانون کی بالادستی اور کانسٹیٹیوشن کی اتھارٹی کو منوانا پڑے گا. اور اگر نہیں منوائیں گے تو یہ سیلاب میں سب بہ کے نکل جائیں گے,
اور یہ کوئی والی وارث نہیں ہوگا. بڑے خطرناک صورتحال سے ہمیں دوچار اور ہے. اس خطرے کی سنگینی کا شاید کسی کو احساس ہے یا نہیں. یاسین آزاد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, سینئر لائر ہیں, آپ کو ویلکم بھی سر کہتے ہیں آج کے شو میں. ابھی ہم جو بات کر رہے تھے صدر صاحب کے ٹویٹ کے بارے میں, اور جو ہمارے اس وقت آئینی اور قانونات ہیں, لگتا ہے سب بات یہی ہو رہی ہے کہ پیچیدہ ہو گئے ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے صدر صاحب کی ٹویٹ کے بعد معاملات کس طرف آپ کو جاتے دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات جو آج کی جو صورتحال سامنے آ رہی ہے, صدر پاکستان نے جو بیان کے ذریعے کہا کہ جی میں قوم سے بھی معافی مانگتا ہوں, لوگوں سے بھی معافی مانگتا ہوں, میں نے کسی بل پہ سائن نہیں کیے. یہ تو میرے لیے ایک حیران کن خبر ہے کہ پریزیڈنٹ ہو صاحب سے اس طرح کا کوئی اسٹیٹمنٹ پریزیڈنٹ خود جاری کرے, جیسے دنیا کو پتہ ہے کہ آپ نے دونوں بلوں پہ دستخط کیے, 24 گھنٹے سے زیادہ وقت گزر گیا, اور باقاعدہ یہ اطلاع آئی کہ جناب پریزیڈنٹ نے دونوں بلوں کی منظوری دے دی. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ سائفر کے معاملے میں نشانہ گرفتاری بھی آئی. جیل کے اندر عمران خان صاحب سے بھی جا کے پوچھ گچھ ہوئی اور ان کو بھی اس کیس کے اندر انوالو کیا گیا. اور اس کے بعد بذریعہ ایک ٹویٹ کے صدر پاکستان یہ کہتے ہیں کہ جناب میں نے دستخط ہی نہیں کی. سر وہ حلفاً کہہ رہے ہیں, آپ پھر اس بات کو وہ کہتے ہیں میں اللہ کو حاضر ناظر جان کو کہتا ہوں. دیکھیں اتنے بڑے منصب پہ بیٹھ کے کوئی آدمی اللہ کو حاضر ناظر جان کا کہ یا نہ کہ, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ بل پہ صدر پاکستان نے دستخط نہیں کیے تو 24 گھنٹے تک وہ خاموش کیوں رہے, اور خاموش رہنے کے بعد انہوں نے اپنے اسٹاف کے خلاف کیا ایکشن کیا, کیا کسی کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کی, یا اسٹاف کے جو لوگ انوالو ہیں ان کے خلاف کوئی انویسٹیگیشن کا انہوں نے آرڈر کیا. صدر نے تو آئین کی پاسداری کی قسم اٹھائی ہے, یہ کوئی معمولی مذاق نہیں ہے. اور میں نے پہلے بھی تھوڑی دیر پہلے یہ بات کہی ہے اور آپ کے پروگرام سے کہتا ہوں کہ اس صورتحال میں جو کچھ صدر صاحب کا بیان سامنے آ رہا ہے, یہ جو چینج وہ لے رہے ہیں, میرے نزدیک صدر پاکستان کو ایک دن بھی صدر کے عہدے پر فائد نہیں رہنا چاہیے. ان کو 3 حالات میں ریزائن دے کے گھر چلا جانا چاہیے. لیکن اگر پہلے دیکھیں ریزائن تو چلیں, اگر وہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے, سر یہ بھی بات ہے نا کہ اگر گھر میں کوئی ملازم ٹھیک کام نہیں کر رہا تو مالک کو اختیار ہے کہ وہ اس کو نکال دے, اس کے خلاف کارروائی کرے کہ مالک ہی گھر سے باہر چلا جائے. مالک کے خلاف کارروائی, قانونی کارروائی سے تو کسی نے نہیں روکا نا. جی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پریزیڈنٹ نے کس کے خلاف قانونی کارروائی کی. اس وقت تک کسی کو پولیس کے کسی ایجنسی کے حوالے کیا, جو لوگ انوالو ہیں ان کے خلاف کسی قسم کی انویسٹیگیشن کا کوئی آرڈر کیا. آپ تو قوم سے معافی مانگ رہے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بل کی منظوری کی وجہ سے جن لوگوں کو تکلیف ہوگی میں ان سے بھی معافی چاہتا ہوں. ایک عجیب صورتحال صدر نے پیدا کر لی. یہ ایک پاکستان کا صدر ہے, آئین کی پاسداری کی قسم اٹھا رہا ہے, اور وہ اپنی اتنی غفلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک ایسا بیان دے رہا ہے کہ میں حیران ہوں, پریشان ہوں. میری زندگی میں نے اس طرح کا صورتحال کو میں نے نہیں دیکھا. آپ کو لگ رہا ہے صدر صاحب کسی پریشر میں پریشرائز تو نہیں کیا جا رہا کسی بیک ڈور سے؟ میں کہتا ہوں کہ دیکھیں, آپ کو یاد ہوگا کہ جب بٹو صاحب کا کیس یاد ہوا, بعد میں مرحوم سنگھ حسین شاہ صاحب نے مرنے سے پہلے جو اپنی کتاب لکھی, یا اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک بات کہی کہ ہم بھی انسان ہیں, ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں. ہم نے پریشر میں ذوالفقار علی بھٹو کے کیس کا فیصلہ کیا. دنیا کو پتا کہ ایک سابق چیف جسٹس مرنے سے پہلے یہ سارا کچھ کہہ کے گیا. میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ صدر میں اتنا دم ہونا چاہیے کہ اگر کسی پریشر میں آ کر ان کو دستخط دیے اور بعد میں ان سے یہ احساس ہوا کہ مجھ سے بہت غلط ہو گیا اور پارٹی کے سامنے ان کو اپنی ساکھ کو مینٹین کرنا مشکل ہو گیا, ایسی صورتحال میں صدر میں اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ یہ بتائیں کہ میں نے فلاں پریشر کی وجہ سے یہ دستخط کی. آپ تو صدر کہتے ہیں کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں میں نے دستخط کیے ہی, اور میں نے واپس بل بھیج دیا. حد کر دیا کہ آپ کی بات کو مان لیا جاتا ہے کہ آپ نے بل واپس بھیجا. تو جب آپ بل واپس بھیجتے ہیں تو صدر کے کوئی دستخط ہوتے ہیں, کر کے تو واپس بھیجتے ہیں نا. اور آپ اسمبلی میں آپ کو سامنے 9 اگست کو ڈیزالو بھی ہو گئی, ختم بھی ہو گیا, پھر وہ جو بھی تھا, اور سارا کچھ کرنے کے بعد 24 گھنٹے سے بہت پہلے آپ نے دونوں بلوں کی منظوری کا تمام الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پہ آپ کی خبریں لگی, سارا کچھ ہوا. تو اب صدر پاکستان کو کیسے احساس ہو گیا کہ مجھ سے غلط ہو گیا؟ میں یہ سنتا ہوں کہ صدر صاحب غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. غلط بیانی سے کام لینا صدر کو زیب نہیں دیتا, اور صدر کی اگر کوئی مجبوری ہے ان حالات میں سمجھ گئے, اگر وہ یہ سمجھتے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہوئے تو غلطی کی معافی ان کے لیے نہیں ہے,
उनको इमीडिएटली अपने मनसब से रिजाइन स्टेप डाउन आप कह रहे हैं कि करना चाहिए। रांझा साहब, आप यासीन आज़ाद साहब का आपने मौक़िफ़ सुना कि वो ये कह रहे हैं कि सदर साहब को फ़ौरन ही अपने मनसब से अलग हो जाना चाहिए और इतनी संगीन गलती सदर का ऑफिस जो है अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन मैं फिर वही पॉइंट उठाऊंगी, सदर साहब का एक ट्वीट आता है, कोई प्रेस रिलीज़ क्यों नहीं आती, कोई वीडियो पैगाम क्यों नहीं आता, सदर साहब क्यों खुद से सामने नहीं आ रहे? जो कार्रवाई आपने भी जिक्र किया था, किसी अमले के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, तो सदर साहब खैरियत से तो है ना, ठीक तो हैं? ये किसी को पता है वो ईवान सदर में मौजूद हैं भी या नहीं? असल में जो बात हो रही है कि कानून पास हुआ है नहीं हुआ है, फॉर इंस्टेंस पार्लियामेंट में एज हैविट कुछ होता कार्रवाई, आप उसको सब ये गलत हुआ है, यू स्ट्रेट अवे रेज योर वॉइस समवेयर। इसमें अगर जो इस लॉ ने की तकमील तब होनी है जब सदर साहब ने इसको साइन करना है। अब सदर साहब ने कहा मैं साइन नहीं करूंगा, इस बिल इसको वापस ले रहा है वहां से, दिखा व्हाट ऑफ द रीजन वाज। लेकिन इशू बिफोर यू इज क्या वो एक्ट जो हमने हाथ से लिख के किया हुआ है उसको क्या हम अनडू कर सकते हैं बाय वर्बल अटरेंस? ज़बानी बात से वो अटरेंस मिट नहीं सकती unless he, of course, एक्शन भी नहीं हो सकता unless you put the process in motion। ये उनको सस्पेंड करते हैं, शिकायत को भेजते, चीफ सेक्रेटरी को रखते, सेक्रेटरी को कुछ करते, बट देयर इज नो जो भी एरिया है उसमें कोई जिक्र नहीं आ रहा कि सदर साहब ने ये एक्शन लिया है which indicates कि what he wanted has not happened। तो यहाँ वजारत कानून की भी एक प्रेस रिलीज आ गई कि सदर साहब ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की और सब कुछ अमले के ऊपर डाल दिया गया। तो ये अब क्लैश नजर आ रहा है, अब जो रियासती ओहदे हैं, जो हमारे जो ये लॉ जो है ज़बानी अटरेंसेस से, ऊंची कसम उठाने से, खुदा को हाजिर नाज़िर कर कहने से ये लॉ अपसेट नहीं हो सकता, किसी मुल्क में कभी भी नहीं हुआ। वर्बल अटरेंसेस आर ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस। तो मैं समझता हूँ अगर तो सदर साहब wants to prove it, आज तो सर every minute passes by makes it late। तो आज भी बेशक इसको करें और let the political parties take it up। ठीक, पॉलिटिकल पार्टी से अभी मुतालबा आ गया ना कि वो रिज़ाइन कर जाए। हम आखिरी बात करेंगे, एडवोकेट अहमद अवैस साहब, आप क्या कहते हैं? आपने बार बार ये कहा कि मसला बहुत संगीन हो गया है, इसकी संगीनी का एहसास करें, इसका इदराक करें, तो अभी क्या ये प्रेशर कायम रहेगा प्रेसिडेंट के ऊपर, और प्रेसिडेंट क्या ये सस्टेन कर पाएंगे, ये प्रेशर ले सकेंगे इतना प्रेशर? मेरा ख्याल है कि सस्टेन करेंगे और करना भी चाहिए, और ये इस मनसब का तकाजा है कि कितना भी बड़े से बड़ा प्रेशर हो तो ये उसको बर्दाश्त करें। दूसरी बात ये है कि देखिए इसमें लिटमस टेस्ट है एक सिंपल, क्योंकि पहली दफा ये पार्लियामेंट से पास हो के बिल इनके पास गया था, लिहाजा 10 दिन के बाद वो इनकार करके वापस पार्लियामेंट को भेज सकते। और है जो आपने भी सुनी होगी सबने कि प्रेसिडेंट पाकिस्तान ने दस्तखत कर दिए। इसका मतलब है कि वो दस्तखत जो हैं जिनको ये डिनाई कर रहे हैं वो फिर फोर्ज्ड हैं। कोई सूरत तो है ना, फिर देखिए अगर वो डिनाई कर रहे हैं कि मैंने तो नहीं किया, मैंने तो उन्होंने कहा अमले को कहा कि इसको वापस वो कह रहे हैं कि उन्होंने पास कर दिया। यस, तो इसीलिए वो लिटमस टेस्ट है, वो किसी के कहने कुछ नहीं, वो तो उसको टेस्ट कर लेगी। ये बहुत बड़ा, और ये कितना भी दबाव में रखा जाए, कितना भी वहां उनको वो जो है अंडर प्रेशर किया जाए और वहां पे ये प्रेसिडेंट हाउस को कंट्रोल कर लिया जाए, ये इशू जो है ये अलाइव रहेगा जब तक कि ये लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं पहुंचेगा। बिल्कुल। और ये बहुत बड़ा एक्ट है, ये बहुत बड़ा, ये सबवर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हमला आता है ये बात जो बिल्कुल 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 लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ जाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया रांझा साहब आपका, एडवोकेट अहमद अवैस साहब और यासीन आज़ाद साहब। और इसी नोट के साथ सदर साहब का जो ट्वीट सामने आज, जो एक सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर हम देख रहे हैं और आईनी बहरान बार बार कहा जा रहा है, ये पैदा होने जा रहा है, और देखते हैं कि आने वाला सियासी मंजरनामा इस हवाले से क्या बनता है। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे, ट्विटर पर आसमा एस चौधरी पर फॉलो कर सकते हैं। फीडबैक का इंतजार रहेगा, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।